کیا اب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا نام ابن سعود خاندان کے نام پر کیسے رکھا گیا؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد کے دور میں سعودی عرب نام کا کوئی ایک ملک نہیں تھا۔ اس زمین کو عرب جزر العرب کہا جاتا تھا اور یہ خطوں اور قبائل میں بٹی ہوئی تھی۔ سب سے اہم علاقے حجاز تھے، جہاں مکہ اور مدینہ واقع تھے۔ وسطی صحرا میں نجد اور جنوب میں یمن تھا۔ ہر خطے پر قبائل مقامی رہنماؤں کی حکومت تھی، کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں تھی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں عبدالعزیز ابن سعود نامی ایک رہنما نے ان بکھرے ہوئے خطوں کو متحد کرنا شروع کیا۔ انہوں نے 1902 میں ریاض فتح کیا اور آہستہ آہستہ اتحاد اور جنگوں کے ذریعے نجد، حجاز، مشرقی صوبوں اور دیگر علاقوں کو ایک ساتھ جمع کیا۔ 18ویں صدی میں وسطی عرب میں محمد بن سعود اور اسلامی مسلم محمد بن عبد الوہاب کے درمیان ایک سیاسی اور مذہبی اتحاد بنا۔ اس اتحاد نے اس کی بنیاد رکھی جو بعد میں ابن سعود یعنی سعودی خاندان بنا۔ آخر کار 1932 میں اتحاد مکمل کرنے کے بعد انہوں نے جدید ریاست کو سعودی عرب کی بادشاہت یعنی مملکت سعودی عرب قرار دیا، جس کا نام حکمران خاندان ابن سعود کے نام پر رکھا گیا۔ لفظ سعودی حکمران خاندان ابن سعود سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بنیادی طور پر سعود خاندان کی حکمرانی والی عرب بادشاہت ہے۔ 18ویں صدی میں محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب کے درمیان ایک مضبوط اتحاد قائم ہوا، جس نے ایک نئی اسلامی و سیاسی تحریک کو جنم دیا اور ابن سعود کی بنیاد رکھی۔ بعد میں عبدالعزیز ابن سعود نے 1902 میں ریاض پر قبضہ کیا اور کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد مختلف علاقوں کو متحد کیا اور 1932 میں ملک کا نام سعودی عرب رکھا۔ سعودی نام ابن سعود خاندان سے لیا گیا ہے، یعنی یہ وہ عرب ریاست ہے جس پر سعود خاندان حکومت کرتا ہے اور آج بھی اسی خاندان کی حکمرانی قائم ہے۔